بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ علماء فرماتے ہیں اگر والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں تو 3 کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر والدین 3 کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ کئی دفعہ والدین کی دل کی چاہت بھی ہوتی ہے کہ جی میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اور اس کے لیے قاری صاحب کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، اس کو مدرسے میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ بچہ مدرسے بھی جانا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، اور والدین کی یہ آرزو دل میں ہی دبی رہ جاتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ 3 کاموں سے بچنا چاہیے والدین کو۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود حلال کھانے کا اہتمام کریں۔ اگر پیٹ میں حرام جائے گا تو اس حرام کی نحوست سے بچہ بھی حافظ نہیں بن سکے گا، اور خود بھی جو ہے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بندہ سفر میں ہوتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو حرام کئی دفعہ جو ہے نا، ہم کماتے حلال ہیں، کھاتے حرام ہیں۔ تو کمانا بھی حلال ہے اور کھانا بھی حلال ہے۔ مثلا جو ہے نا، کمائی تو حلال کی، مشکوک چیز کھا لی تو یہ کمایا تو حلال تھا، لیکن مشکوک اور حرام چیز کھا لی تو کھایا حرام۔ کئی دفعہ کمانا ہی حرام ہوتا ہے، کمائی کے اندر سود ہوتا ہے، رشوت ہوتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں، کرپشن ہوتی ہے، وراثت کا مال کھایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بچے کے حفظ قرآن میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایک بزرگ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ امریکہ میں ایک بچہ تھا، ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، اور وہ بچہ اتنا ذہین تھا، اس کو وہاں صدارتی ایوارڈ ملا ہوا تھا کہ یہ سب سے ذہین جو امریکہ کے بچے تھے ان بچوں میں سے ایک بچہ تھا۔ لیکن یہی بچہ جب مدرسے میں داخل ہوا تو یہ کافی مہینے گزر گئے، بچے کا جو ہے نا سبق 2-3 دختی سے قاعدے میں آگے نہ گیا۔ تو مدرسے والوں کو پریشانی ہوئی، استاد سے پوچھا کہ بچہ جو ہے پڑھتا ہے؟ ان کا جی ٹائم پہ آتا ہے اور پڑھتا بھی رہتا ہے، شرارتیں بھی نہیں کرتا۔ بچے سے پوچھا، بچے نے کہا جی مجھے استاد بھی سبق پورا پڑھاتے ہیں۔ تو اس کے باوجود وہ بچہ جو ہے بہت پڑھائی میں کمزور، اور دنیاوی لیول پہ بچہ جو ہے امریکہ کے سب سے ذہین ترین بچوں میں۔ تو مدرسے والے فکر مند ہو گئے کہ جی آخر ماجرا کیا ہے۔ والدین کو بلایا تو والدین نے کہا کہ جی ہم بھی اس کو ٹائم پہ بھیجتے ہیں، ہم بھی پورے اہتمام کرتے ہیں۔ تو خیر والدین سے کہانی چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں آپ اس کو کھلاتے کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے بچہ جب شام کے ٹائم پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد جب ہم گھر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کہیں میک ڈونلڈ کھا لیتے ہیں، کبھی فلاں چیز کھا لیتے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں تو ساری کی ساری جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں یا مشکوک ہوتی ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ جی اگر جب تک آپ اپنے بچے کو حلال نہیں کھلائیں گے آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ تو ان والدین نے وعدہ کر لیا کہ جی ہم اس کو گھر کا کھانا کھلائیں گے۔ گھر کا کھانا کھلانا شروع کر دیا، اگلے 6 مہینے میں وہ بچہ حافظ قرآن، بچہ جو ہے اس کا قاعدہ بھی ختم ہو گیا، اس کا ناظرہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پہلی چیز، والدین بچوں کو حلال کھلائیں،
والدین حلال کمائیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ علماء نے لکھی ہے کہ علماء کا احترام کیا جائے، علماء پہ تنقید نہ کی جائے۔ حتیٰ کہ ایک کتاب ہے تعلیم المتعلم، اس میں لکھا ہوا کہ جو بندہ علماء سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی اولاد یا اولاد کی اولاد میں کسی کو ضرور حافظ عالم بناتے ہیں۔ تو اگر ہم علماء کی تحقیر کریں گے، حفاظ کی تحقیر کریں گے، تو ہمارے بچے کبھی بھی حافظ قرآن نہیں بن سکیں گے۔ تو اگر بچوں کو مدرسے میں داخل کر ہی دیا ہے تو اب علماء سے خوب محبت ہو، قراء حضرات سے خوب محبت ہو، مسجد کے مؤذن سے خوب محبت ہو، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ دینداروں کے ساتھ ہو۔ اگر ہمارے دل میں یہ نفرتیں ہوں گی علماء کی، مدارس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا ہمارے ذہنوں میں ہوگا، تو ہمارا بچہ حافظ قرآن نہیں بن سکے گا۔ اس لیے اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، ایک تو یہ ہے کہ بچے کو حلال کھلائیں، دوسرا یہ کہ بچے کو جو ہے علماء سے محبت کریں، علماء سے محبت رکھیں، تو انشاءاللہ یہ دو عمل ایسے ہیں ان کی وجہ سے اللہ بچے کو حافظ قرآن بنا دیں گے، اور وہ بچہ پھر آگے اس کا قرآن کریم کا فیض بھی پھیلتا رہے گا۔ اور تیسری چیز بھی علماء نے لکھی ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے والدین کو چاہیے دعا کیا کریں۔ والدین کی دعائیں بچے کے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کچھ دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں ایک والد کی دعا اپنے بچے کے لیے۔ تو والدین کی آرزو یہ ہونی چاہیے کہ جی میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اس کے لیے والدین خود بھی دعا کریں اور خود بھی گناہوں سے بچیں۔ نیکی، چونکہ بچے کو ہم قرآن کریم جیسی عظیم دولت دے رہے ہیں تو ہماری بھی چہرے پہ سنت ہو، گھر کی خواتین بھی پردہ کریں، پردے کا اہتمام ہو، گھر میں نیکی کا ماحول زندہ کریں گے تو یہ بچے کا قرآن کریم پڑھنا اور اس کے لیے آسان ہوگا۔ اگر گھر میں جو ہے ماحول وہ نہیں ہوگا تو بچہ جو ہے ایک جنگ میں ہوگا، کہ مدرسے میں تو ایک نورانی ماحول، گھر میں جا رہے ہیں بالکل ڈیفرنٹ ماحول، کہ وہاں نہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہاں ٹی وی ڈرامے چل رہے ہیں، وہاں والد صاحب جو ہے داڑھی رکھنے پہ آمادہ نہیں، والدہ پردہ کرنے پہ آمادہ نہیں، اور گھر میں جو ہے بالکل کھلا ڈلا ماحول ہے، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جی وہاں کچھ اور ماحول، یہاں کچھ اور ماحول، میں کس میں ایڈجسٹ کروں اپنے آپ کو۔ تو بچے کو اسی قرآنی ماحول گھر میں بھی دیں، مسجد میں بھی ملے گا، یہ بچہ انشاءاللہ حافظ بھی بنے گا اور پھر اس کا فیض بھی پھیلے گا۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔